آج ہم آپ کو یاجوج ماجوج کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تفسیر لکھنے والوں اور اسلام کی تاریخ لکھنے والوں نے جھوٹی سچی روایتوں کا وہ تمام ذخیرہ نقل کر دیا ہے جو اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، کہ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کچھ روایتوں کے علاوہ اس سلسلے کی تمام روایتیں اور جھوٹ اور خرافات کا مجموعہ ہے جو نہ عقل کے اعتبار سے بھروسے کے لائق ہے نہ اور کسی اعتبار سے، اور یہ اسرائیلی روایتوں کا بے مطلب کا بھنڈار ہے۔ ان تمام روایتوں میں جو سب میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک ایسے قبیلوں کا مجموعہ ہے جو جسمانی اور سماجی اعتبار سے عجیب و غریب زندگی جیتے ہیں، جیسے وہ بالشت یا ڈیر بالشت یا زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ کا قد رکھتے ہیں اور کچھ غیر معمولی لمبے ہیں، اور ان کے دونوں کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک اوڑھنے اور دوسرا بچھانے کے کام میں آتا ہے۔ چہرے چوڑے چکھلے اور قد سے کوئی میل نہیں کھاتے۔ ان کے کھانے کے لیے قدرت سال بھر میں 2 بار سمندر سے ایسی مچھلیاں نکال کر پھینک دیتی ہے جن کے سر اور دم کا فاصلہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اس دن و رات اگر کوئی اس پر چلتا رہے تب اس فاصلے کو طے کر سکتا ہے۔ یا ایک ایسا سانپ ان کا کھانا ہے جو پہلے آس پاس کے خشکی کے جانوروں کو ہضم کر جاتا ہے اور پھر قدرت سمندر میں اس کو پھینک دیتی ہے اور وہاں میلوں تک سمندری جانوروں کو چٹ کر لیتا ہے، اور پھر ایک بادل آتا ہے اور فرشتہ اس بھاری بھرکم جسم والے اجگر کو اٹھا کر اس پر رکھ دیتا ہے، اور بادل ان کو ان قبیلوں میں لے جا ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ کہ یاجوج و ماجوج ایک ایسی ہی برزخی مخلوق ہے جو آدم کی نسل سے تو ہے مگر حوا علیہ السلام کے پیٹ سے نہیں ہے۔ لیکن ان تحقیق کرنے والوں کے قولوں سے جو حدیث، تفسیر اور تاریخ کے علم میں ماہر ہستیاں ہیں، یہ بات قطعی طور پر صاف ہو جاتی ہے کہ یاجوج ماجوج عام انسانی مخلوق کی طرح دنیا کے باشندے اور ان کی نسل بنی آدم کی عام نسل کی طرح ہیں۔ وہ کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہے، اور یہ ہے کہ ماجوج یاجوج ان وحشی قبیلوں کو کہا جاتا رہا ہے جو روس اور یورپ کی قوموں کی اصل اور جڑ ہیں، اور چونکہ ان کی پڑوسی قوم ان قبیلوں میں سے 2 بڑے قبیلوں کو موگ اور یوچی کہتی تھی، اسی لیے یونانیوں اور ان کی تقلید میں ان کو میگ یا میگاگ اور لوگوگ کہا، اور عبرانی اور عربی میں تصرف کر کے ان کو یاجوج ماجوج کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یعنی یاجوج ماجوج بھی اگرچہ منگولی تراری ہے مگر پہاڑوں کے درے کے جو تاتری قبیلے اپنے مرکز سے ہٹ کر آزاد ہو گئے تھے اور مطمئن سبھے بن گئے تھے، ایک ہی نسل ہونے کے بعد بھی دونوں میں اتنی دوری ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے سے انجان بلکہ حریف یعنی دشمن بن گئے ہیں، اور ایک ظالم کہلائے گئے ہیں اور دوسرے مظلوم، اور انہی قبیلوں نے ذوالقرنین سے ضد بنانے کی فرمائش کی ہے۔ اور کچھ تاریخ دانوں نے تو ترک نام پڑھنے کی وجہ سے ہی یہ بیان کر دی ہے کہ وہ قبیلے ہیں جو یاجوج ماجوج کے ہم نسل ہونے کے بعد بھی صد سے برے آباد تھے، اور اسی لیے جب ذوالقرنین نے صد قائم کی اور ان کو اس میں شامل نہیں کیا تو اس چھوڑ دیے جانے کے وہ ترک کہلائے۔ نام پڑھنے کی یہ وجہ اگرچہ ایک چٹکلا ہے، پھر بھی اس بات کا ثبوت ضرور پہنچاتی ہے کہ تمدن والے قبیلے تمدن و تہذیب پانے کے بعد اپنے ہم نسل مرکزی قبیلوں سے انجان ہو جاتے ہیں، اور یہ یاجوج ماجوج نہیں کہلاتے تھے، اور لفظ یاجوج ماجوج صرف انہی قبیلوں کے لیے خاص ہو گئے ہیں جو اپنے مرکز میں پہلے کی طرح اب بھی وحشت و بربریت اور درندوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے اس طرح طے ہو جانے کے بعد دوسرا معاملہ سد کے سامنے آتا ہے، یعنی وہ سد کس جگہ واقع ہے جو ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے فتنے و فساد کو روکنے کے لیے بنائی، جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پر ہے، سد کے طے ہونے سے پہلے یہ حقیقت سامنے رہ جائے کہ
یاجوج ماجوج کی توڑ پھوڑ اور شر و فساد کا دائرہ اتنا بڑا تھا کہ طرف کوکشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم سے نالا تھے، دوسری طرف تبت اور چین کے باشندے بھی ان کی اتری چھیڑ چھاڑ سے بچے ہوئے نہ تھے۔ اسی لیے صرف ایک ہی غرض کے لیے، یعنی قبیلوں یاجوج ماجوج کے شر و فساد اور لوٹ مار سے بچنے کے لیے الگ الگ تاریخی زمانوں میں کئی سد بنائی گئی۔ ان میں سے پہلی سد وہ ہے جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دیوار لگ بھگ 1000 میل لمبی ہے۔ اس دیوار کو منگولی اتکودا کہتے ہیں اور ترکی میں اس کا نام بوکورکا ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسری سد یعنی بیچ ایشیا میں بخارا اور ترکی کے قریب واقع ہے اور اس کے واقع ہونے کی جگہ کا نام دربند ہے۔ یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں موجود تھی اور شاہ روم کے ندیم خاص ذیل بارزر جرمنی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور اندلس کے بادشاہ کسٹیل کے قاصد کالامچو نے بھی اپنی سفرنامے میں اس کا ذکر کیا ہے اور یہ 1403 عیسوی میں اپنے بادشاہ کا سفیر ہو کر جب تیمور صاحب رام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس جگہ سے گزرا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ بابول حدید کی سد موصول کے اس راستے پر ہے جو سکر مند اور ہندوستان کے درمیان والے ہیں۔ تیسرے واقعے میں تیسری سد روسی علاقے داغستان میں واقع ہے۔ یہ بھی دربند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے اور کچھ تاریخ دان اس کو الباب بھی لکھ دیتے ہیں۔ یعقوب حموی نے موجم البلدان میں، ادریسی نے جغرافیہ میں اور بستانی نے دائر المعارف میں اس کے حالات کو بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ داغستان دربند ایک روسی شہر ہے۔ یہ شہر بحر خزر کے قریبی پشچمی کنارے پر واقع ہے۔ اس کی چوڑائی ارج البلد 3 سے 45 اتری اور طول البلد 15 سے 48 پوروی اور اس کو دربند انوشیروا بھی کہتے ہیں اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے اور اس کے آس پاس کو پرانے زمانے سے 4 دیواری گھیرے ہوئے ہے جس کے پرانے تاریخ دان ابواب البانیہ کہتے آئے ہیں کہ اور اب یہ ٹوٹی پھوٹی حالات میں ہے اور اس کو داب الحدید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی سد کی دیواروں میں لوہے کے بڑے بڑے فاٹک لگے ہوئے ہیں۔ جب اسی باب الابواب کے پشچمی کی طرف کوکیشیا کے بھیتری حصوں میں بڑھتے ہیں تو ایک درہ ملتا ہے جو دشت دانیال کے نام سے مشہور ہے اور یہ کاکیشیا کے بہت اوپری حصوں سے گزرا ہے۔ یہاں ایک ساتھ سد ہے جو فکواس یا جبل کوکا یا جبل کاف کی سد کہلاتی ہے اور یہ سد 2 پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہے۔ بستانی اس کے متعلق لکھتا ہے اور اسی کے قریب ایک اور سد ہے جو پشچم کی اور بڑھتی چلی گئی ہے۔ شاید اس کو فارس والوں نے اتری بربروں سے حفاظت کے لیے بنایا ہوگا کیونکہ اس کی بنیاد ڈالنے والوں کا صحیح حال نہیں معلوم ہو سکا۔ کچھ نے اس کا تعلق سکندر سے جوڑ دیا اور کچھ نے کسرا اور کچھ نے نوشیروان کی اور موڑ دیا ہے۔ یاقوت کہتا ہے کہ یہ تانبا پگھلا کر اس سے تیار کی گئی ہے۔ ایکسلاپورڈیا برٹنوفیکیا میں دربند کے آرٹیکل میں لوہے کی دیوار کا حال قریب اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ سب دیواریں اتر ہی میں بنائی گئی ہیں اور ایک ہی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں، اسی لیے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی سد کے طے کرنے میں الجھنوں پیدا کی گئی ہیں اور اسی لیے ہم تاریخ کے ماہروں میں اس جگہ زبردست اختلاف پاتے ہیں اور اس اختلاف نے ایک دلچسپ شکل اختیار کر لی ہے، اسی لیے کہ دربند کے نام سے 2 جگہوں کا ذکر آتا ہے اور دونوں جگہوں میں سد یا دیوار بھی موجود ہے اور غرض بھی دونوں کی ایک ہی نظر آتی ہے۔ تو اب چین کی دیوار کو چھوڑ کر باقی 3 دیواروں کے بارے میں بحث کی بات یہ ہے کہ ذوالقرنین کی سد ان تینوں میں سے کون سی ہے اور اس سلسلے میں جس دربند کا ذکر آتا ہے وہ کون سا ہے۔
قرآن اور صدق۔ ذوالقرنین کی صدق کے بارے میں قرآن نے دو باتیں صاف صاف بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ صد دو پہاڑوں کے درمیان تعمیر کی گئی ہے اور اس نے پہاڑوں کے اس درے کو بند کر دیا ہے جہاں سے ہو کر یاجوج ماجوج اس طرف کے بسنے والوں کو تنگ کرتے تھے۔ ترجمہ یہاں تک کہ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے اس طرف ایسی قوم کو پایا جن کی بات وہ پوری طرح نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس سرزمین کے فساد مچاتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ چونے یا اینٹ کارے سے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ لوہے کے ٹکڑوں سے تیار کی گئی ہے جس میں تانبا پگھلا ہوا شامل کیا گیا تھا۔ دوسرے ترجمے میں تمہارے اور ان کے یعنی یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک موٹی دیوار قائم کر دوں گا، تم میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لا کر دو، یہاں تک کہ پہاڑ کے دونوں فاٹکوں یعنی چوٹیوں کے درمیان جب دیوار کو برابر کر دیا تو اس نے کہا کہ دھوکو، یہاں تک کہ جب دھونک کر اس کو آگ کر دیا، کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ اس پر ڈال دوں۔ قرآن کی بتائی ہوئی ان دونوں صفتوں کو سامنے رکھ کر اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بنا کسی تعویل کے ایسی کون سی صد ہو سکتی ہے اور کس صد پر یہ صفتیں ٹھیک بیٹھتی ہیں۔ ذوالقرنین کی صد یعنی دیوار کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آج کے دیکھنے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ درمیان کا یہ واقعہ داریال کا یہ درہ پہاڑوں کی دو چوٹیوں کے درمیان گرا ہوا ہے اور تاریخی حقیقتیں بھی اس کو مانتی اور واضح کرتی ہیں۔ ساتھ ہی واصف باللہ کے کمیشن نے اپنا دیکھا ہوا یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے تیار کی گئی ہے۔ بے شک یہ مان لینا چاہیے کہ یہی دیوار ذوالقرنین کی وہ دیوار ہے جس کا ذکر قرآن میں سورہ کہف میں کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کی بتائی ہوئی دونوں خوبیاں صرف اسی دیوار کے لیے صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہب ابو حیان، ابن خداد، علامہ انور شاہ اور مولانا آزاد جیسے تحقیق کرنے والوں کی یہی رائے ہے کہ ذوالقرنین کا صد کف کراز کے اسی درے کی صد کا نام ہے۔ ان وضاحتوں کے بعد اب ہم کو کہہ دیجئے کہ داریال درے کی یہ صد یعنی چوتھی صد سائرس کوشیا کے خسرو کی تعمیر ہوئی ہے، جیسا کہ ہم یاجوج و ماجوج کی بحث میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ ان ویشی قبیلوں کے لیے اس نے بنائی تھی جو کوکیشیا کے انتہائی علاقوں سے آ کر اور اس درے سے گزر کر ککال کے پہاڑوں کے اس طرف بسنے والے پر لوٹ مار مچاتے تھے، اور یہی کے قبیلے تھے جو سائرس کے زمانے میں حملہ ور ہو رہے تھے، اور اس وقت کے یاجوج ماجوج جیسے یہی قبیلے تھے، اور انہی کی روک تھام کی ضرورت کے سائرس کی قوم کی شکایت پر یہ صد تیار کی، اور ارمنی نوشتوں میں اس صد کو جو پرانا نام فاق کو رائی کور کی دری لکھا چلا آتا ہے، اس کور میں مراد شاید کیرش ہے جو سائرس کی فارسی نام ہے۔ یاجوج و ماجوج کا خروج۔ ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اور صد کی بحث کے بعد سب سے زیادہ اہم مسئلہ یاجوج و ماجوج کے اس خروج کا ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت اسی لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس مسئلے کا تعلق قیامت کی نشانیوں سے ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج یعنی نکلنے کا مسئلہ کی جس کی خبر قرآن مجید نے پیشین گوئی کے طور پر دی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو صرف گمان اور اندازے کی بنیاد پر حل کر لیا جائے، اور جبکہ اس مسئلے کا تعلق قرآنی غیبوں کی خبروں میں سے ہے تو پھر اس سے متعلق فیصلہ کرنے کا حق بھی قرآن کو ہی پہنچتا ہے، نہ کہ اندازے اور گمان کو۔ قرآن نے اس واقعے کو سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بیان کیا ہے، اور اس مسئلے سے متعلق جو کچھ بھی ہے ان کا صرف 2 صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے، ترجمہ: پس نہیں طاقت رکھتے وہ یاجوج و ماجوج اس سطح پر چڑھنے کی، اور نہ وہ اس میں سوراخ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، پھر جب میرے
میرے رب کا وعدہ آ گیا تو اس کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور زمین کی بلندیوں سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے اور اللہ کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا، تو اس وقت اچانک ایسا ہوگا کہ جن لوگوں کے کل کیا ہے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ پکار اٹھیں گے، ہائے کمبختی ہماری کی، ہم بے خبر رہے۔ ان دونوں جگہوں پر قرآن نے ایک تو یہ بتایا ہے کہ جس زمانے میں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر سد قائم کی تو اس کی مضبوطی کی حالت یہ تھی کہ قومیں نہ اس کو پھاند کر اس اور آ سکتی تھی اور نہ اس میں سوراخ پیدا کر کے اس کو پار کر سکتی تھی، اور سد کی یہ اس مضبوطی اور پائیداری کو دیکھ کر ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے مجھ سے یہ نیک خدمت کرا دی۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو یاجوج و ماجوج گنت فوج پر فوج نکال کر دنیا میں پھیل جائیں گے اور لوٹ مار اور تباہی و بربادی مچا دیں گے۔ ان دونوں باتوں سے عام طور سے تفسیر لکھنے والوں نے یہ سمجھا ہے کہ یاجوج و ماجوج ذوالقرنین کی سد میں اس طرح گھر گئے ہیں کہ یہ سد قیامت تک اسی طرح صحیح و سالم کھڑی رہے گی، اور جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آئے گا اور وہ قیامت کے قریب اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا تو اس وقت ایک بارگی سد گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اسی لیے انہوں نے دونوں جگہوں میں اسی کے مطابق آیتوں کی تفسیر کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سورہ انبیاء کی اس آیت کا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج کا یہ ترجمہ کر کے یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج سد توڑ کر کھول دیے جائیں گے، اس یشری الہی کو ذوالقرنین کے اس قول کو ساتھ چھوڑ دیا جائے گا جس کا سورہ کہف میں ذکر ہے، مگر پھر میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ مگر آیتوں کے آگے پیچھے اور ان کے مطلب پر گہری نظر ڈالنے سے یہ تفسیر قرآنی آیتوں کا حق ادا نہیں کرتی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن نے سورہ کہف میں تو صرف اسی کا ذکر کیا ہے کہ یاجوج و ماجوج پر جب ذوالقرنین نے سد تعمیر کر دی تھی تو اس کی مضبوطی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب میرے اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو یہ سد ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اس کے خلاف ہونا مشکل بلکہ ناممکن۔ مگر اس جگہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا کوئی ذکر نہیں ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوگا اور ہوتا بھی ہے، کیونکہ یہ تو ذوالقرنین کا اپنا قول ہے جو سد کے مضبوط اور مستحکم ہونے کے سلسلوں میں کہا گیا ہے، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا غیب اور ان چیزوں میں سے ایک ہے جو قیامت کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اور سے بیان کیا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کی قوموں کے لیے تنبیہ کی ہے کہ اللہ کی یہ زمین اپنے آخری لمحوں میں ایک سخت اور ہولناک آلسی حادثے سے دوچار ہونے والی ہے۔ اور سورہ انبیاء میں صرف یہ ذکر ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کا نکلنا ہوگا اور وہ بہت تیزی کے ساتھ بلندیوں سے پستی کی طرف فساد برپا کرنے کے لیے امڑ پڑیں گے، اور اس جگہ سد کا اور اس سد کے روزہ ریزہ ہو کر اس کے یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا قطعی طور پر کوئی ذکر نہیں ہے، اور لفظ متحد کا ایسا سمجھنا صرف قیامی و تخمینی ہے جیسا کہ بہت جلد واضح ہوگا۔ پر سورہ کہف اور سورہ انبیاء دونوں میں اس واقعے سے متعلق آیتوں کا صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ سورہ کہف میں تو پہلے اس واقعے کی تفصیل سے سنائی گئی ہے جس کے بارے میں یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے سیدھے یہود یا مشرکوں کے واسطے سے سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کی شخصیت سے متعلق اگر کوئی علم رکھتے ہو تو اس کو ظاہر کرو۔ قرآن یعنی وحد الہی نے ان کو بتایا ہے کہ ذوالقرنین نیک اور صالح بادشاہ تھا اور ذکر کے قابل 3 مہمیں سر کی ہیں۔